بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ضیاء۔ آج کی شخصیت، آج کا پروگرام میں آپ کے سامنے آج ہمارے اسٹوڈیو میں جٹ برادری سے بڑی اہم شخصیات موجود ہیں، جس میں چودھری تنویر جٹ صاحب اور ان کے ساتھ ارشد غنی للی صاحب موجود ہیں۔ اور چودھری تنویر صاحب ہمیشہ جٹ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کام کیا اور جٹ برادری کو پروموٹ کیا، اور جٹ برادری کے لیے ہمیشہ ان کا جو دل ہے وہ خدمت کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ تو آج وہ ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور اس کے ساتھ جٹ برادری سے ہی جناب ارشد غنی صاحب جو للی برادری کے ساتھ جٹ اتحاد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی جٹ برادری کو اکٹھا کرنے میں دن رات صرف کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا یہ جو ہمارا انٹرویو پینل بیٹھا ہوا ہے، اس میں آج بہت ساری چیزیں ان سے ہم آنے والی سیاست کے حوالے سے بھی کریں گے۔ جی چل صاحب، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جٹ برادری جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، آپس میں اکٹھا کرنے کے لیے ایک بڑی مہم آپ نے چلائی ہوئی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر برادری اپنے اپنے دھڑوں میں بٹ جائے اور ہر برادریزم کا نعرہ بلند کر دے تو کیا یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ مجھے مطمئن کریں کہ برادریزم کا اتنا زیادہ زور سے نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا شاہ ضیاء صاحب کہ تساں سانوں بلایا تے مینوں اندر عوام تک پہنچاਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਅਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਿ NA78 ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ 75 ਤੋਂ 80% ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਰਸ਼ਦ ਗਨੀ ਲਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਜ਼ਮ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਕਸੂਦ ਖੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਚੌਧਰੀ ਹਾਮਦ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਅਖਤਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਜਟਾਂ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਕਰਨਲ ਜਵੇਦ ਸਫਦਰ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਅਜ਼ਹਾਰ ਉਲ ਹਸਨ ਤਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਣ ਦੀ 75 ਤੋਂ 80% ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ क्या साडा हक नहीं बनता MP MLA की सीट जीतने का? جی ارشد صاحب، آپ یہ جو جٹ اتحاد کو آپ بڑا پروموشن دے رہے ہیں، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کن مقاصد پر کام کر رہے ہیں؟ جی شاہد بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ شاہد بھائی، جٹ اتحاد کا بیسک مسئلہ یہی ہے کہ جس طرح برادری جو ہوتی ہے وہ ایک قبیلہ ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جٹ برادری جو ہے وہ ہماری فیملی ہے، اور ہماری فیملی کا تعارف جو ہے وہ اس حوالے سے ہو کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہر طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا جو جٹ اتحاد کا نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم برادری کو اکٹھا کریں، ایک جگہ پر اکٹھے کریں، اور کسی بھی برادری کے کسی بندے کو مشکل ہے، کچھ پریشانی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہی ہمارا نعرہ ہے۔ برادری ساریاں اہم ہیں، ہم کسی برادری کو کوئی نیچا دکھانے کا ہمارا مقصد نہیں ہے، محترم ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے آخر میں جو یہ برادری کا نعرہ لگایا ہے سب سے آخر میں لگایا ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری برادریوں نے اپنی NGOs بنائی ہوئی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی برادری کی فلاح و بہبود کریں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں، اور ہر طرح کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوں۔ یعنی بڑی اچھی بات ارشد غنی صاحب نے اور تنویر والا صاحب نے کہی
کہ برادری کو اکٹھا کرنے کا مقصد سے ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک خاندان ہیں اور ایک خاندان جو ہے وہ آپس میں ہم یکسوئی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ اس میں کوئی ہمارے کوئی سیاسی مقاصد ہیں یا کوئی اس کے علاوہ کوئی اور مقاصد ہیں۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ پاکستان ہمارا جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور پاکستان جس کو بنانے میں بھی ہمارے جٹ بھائیوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو یقینی بات ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جٹ برادری جو ہے وہ اپنے خاندان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں سیاست اور فلاح و بہبود کا جو کام ہے یہ یقینی بات ہے کہ الگ ہی ہو تو پھر آگے جا کے معاملات بہتر انداز میں چل سکتے ہیں۔ جس کام میں، جس دھڑے میں، جس برادری میں سیاست آ جاتی ہے تو وہیں پہ ہمارے اتحاد جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا کوئی فلاح و بہبود کا بھی منصوبہ ہے جس میں آپ برادری کی اپنے لوگوں کو آپ کوئی سہولت دے رہے ہیں یا سہولت دینا چاہتے ہیں؟ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਲੜੇਗੀ ਠੀਕ, ਜੱਟ ਇਤਿਹਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਇਤਨੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ یعنی آپ برادری کے پلیٹ فارم سے آپ کی خواہش ہے کہ ہم غریب بچوں کی شادیاں کریں گے، اور اگر کوئی مجبور شخص ہے جو پیسے نہیں دے سکتا، وکلا کی فیسیں نہیں بھر سکتا، اگر وہ مجبور ہے تو ہم اس کو فری قانون کی ہیلپ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ارشد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ N78 میں برادری جو آپ کی جٹ برادری ہو 78% ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے آپ پیچھے ہیں، تو آپ کس جماعت کو میسج دینا چاہتے ہیں، کس جماعت سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں میرٹ پر جو نا وہ عزت دی جائے، یہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ جی شاہ صاحب، ہم کسی جماعت کو کوئی میسج دینا نہیں چاہتے۔ ہم جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے ہمیں عزت دی، ہمارے اقرار صاحب کو ٹکٹ دیا، لیکن ہم تو اس وقت اپنی برادری سے مخاطب ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے، جس طرح باقی برادریاں اپنی برادری کو ووٹ دیتی ہیں، صرف ہماری برادری یہی سوچے کہ ہم نے اپنے جٹ بھائی کو کامیاب کرانا ہے تو ہمیں کسی کی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹکٹ تو خود آ کر وہ ہمیں دیں گے۔ اس لیے ہمارا میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری برادری ایک جگہ پہ اکٹھی ہو اور اپنے گلے شکوے دور کر کے، اب ہماری برادری بہت اچھی ہے، میں نے بہت ڈیپلی جا کے دیکھا ہے کہ جو ہماری برادری ہے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، تو ہمارا جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر گلی محلے ہر گاؤں میں اپنی باڈیز بنائیں اور وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ اپنی برادری کے اپنے ہی جرگے میں بیٹھ کر، اپنے ہی ایک بیٹھک بنا کر، اپنی ہی ایک جو جیسے کہتے ہیں کہ ایک پنچایت بنا کر وہاں پہ حل کر لیں، نہ کہ جو ہماری برادری تھانوں کچہریوں میں جاتی ہے تو وہ طول دے کے بڑے جو ہے نا مسائل بن جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برادری صرف اکٹھی ہو اور ہم ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور اکٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ضرور ہوں گے، ہمیں ٹکٹیں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت اچھا جی آپ نے میسج دیا۔ میں والد صاحب نال تھوڑا پنجابی چ گل کراں گا کہ والد صاحب مینوں تے اس طرح لگدا ہے کہ جٹ برادری کوئی اتحاد اکٹھا کر کے تے کوئی جماعت تے نہیں تہاڈا ٹارگٹ؟ نہیں، ساڈا کوئی جماعت نہیں، ساڈے واسطے جٹ اتحاد واسطے جماعتاں نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، تحریک لبیک ہے، پیپل پارٹی ساڈے واسطے برابر نہیں۔ پہلے اسی اپنا تے اتحاد پیدا کر دیتے۔ ارشد صاحب نے جو دسیا کہ ٹکٹاں سانوں خود ملن گیاں، دیکھو ادھر میں MA 77 دی تانوں مثال دینا کہ اتنے گجر برادری بہت زیادہ ہے،
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MLA ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੰਸਾਰੀ MPA ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਦਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਟੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। यानी सारा आप सिर्फ मिशन है, यानी आपका कोई जमात टारगेट नहीं है, नहीं। बरादरी के इकट्ठा करना आपका टारगेट है। आप समझते हैं कि अगर बरादरी इकट्ठी हो गई तो टिकट हर जमात की हमारे पास है। इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा मैसेज है जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो बाकी अक्सर मुझे नजर आता है कि आज बरादरी का इकट्ठ हुआ तो अगले कुछ दिन के बाद वो आपका जो इत्तेहाद होता है उसमें कोई ना कोई अलग से ग्रुप नए निकलने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप खुद इकट्ठे नहीं होंगे तो आप किसी दूसरी बरादरी के लिए क्या मैसेज देंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया है शाह साहब, तुसां बहुत ही अच्छा ते 100% सच कही है गल। तुसां पता है की चीज़ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਨੀ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਹਕੀਕਤਨ ਗੱਲ 100% ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਆਪੋ ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੱਟ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, वो साडा लीडर है। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। बहुत ज़बरदस्त बातें यानी हमें आज तनवीर चट साहब से और अरशद गनी साहब से मिली। तो मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ है कि आने वाला बल्दियाती इलेक्शन जो है उसमें जो जट बरादरी है या जट इत्तेहाद जो है, आप अपने जट्टों को इकट्ठा करने के लिए एक आपके पास एक बड़ा बेहतरीन मौका है। तो इसमें आप की कोई प्लानिंग है कि आप जट बरादरी के दोस्तों को इकट्ठा करके बल्दियाती इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे? मैं शाह साहब बहुत अच्छा सवाल किया है। बहरहाल अरशद साहब जवाब ज्यादा मेरे सीनियर ने, ये जवाब ज्यादा दे सकते, बहरहाल मैं ही दे देना तानू। चले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਜੱਟ ਲੀਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੱਟ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਰਫਾਏ ਆਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਹਲਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਜੱਟ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। जी आखिर में मैं आखिरी क्वेश्चन जो है ना वो अरशद गनी साहब जो हमारे रहनुमा हैं जट बरादरी से, उनसे यानी कहूँगा कि आप अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के ज़रिए तो जी। तो आखिर पे आज हम बात कर रहे हैं बरादरी के हवाले से। तो मैं अपनी बरादरी से अपील करूँगा, अपनी बरादरी से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों, हमारा साथ दें। हम आपके भाई हैं, हम आपके बेटे हैं, तो हमारा साथ दें और हमारे हाथों में हाथ देकर हमारे साथ चलें। इसलिए ताकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपनी बरादरी का किसी किस्म का भी कोई मसला है तो अपनी दोस्तों में, अपने बुज़ुर्गों में बैठकर उसको हल करें और उसकी फलाह बहबूद करें। और जो हमारी बरादरी है वो बरादरी हमारा एक कबीला है, तो हम अपने कबीले की पहचान को आगे बढ़ाएं
تاکہ ہماری برادری کا نام روشن ہو سکے. بہت شکریہ جی ارشد صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. والا صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ کے ساتھ باتیں کی، اور ناظرین آپ بھی ہمارے مہمانوں کی باتوں سے بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے. میں خلاصتاً یعنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم کسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ جو جٹ برادری کو عزت دے گا وہ ہمارا لیڈر ہوگا، وہ ہماری جماعت ہوگی. تو باقی انہوں نے کہا کہ برادری، ہم کسی برادری کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اپنی برادری کو اکٹھا کرنے کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہماری برادری کا خاندان ہے. اگر خاندان اکٹھا ہوگا تو ہم ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایجنڈے پہ ہم مل کے کام کر سکیں گے. تو یہ اچھی بات ہے. جو بندہ کوئی ویلفیئر کا کام کرے اسے سب سے پہلے اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے ہی شروع کرنا چاہیے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.